محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے اور رسولوں کے سردار، مرتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اور امت کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے کوئی نبی اور کوئی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا نہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کے سردار 5 نبی ہیں، ایک آدم علیہ السلام، ایک نوح علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، کہ تمام نبی 5 نبیوں کے رسولوں کے سردار۔ اور پھر فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ان 5 کا بھی سردار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جن مبارک ہستیوں کو کیا ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ 3 سے زیادہ ہیں تو پھر صحابہ ہو جاتے ہیں، 1 ہوتے ہیں تو صحابی ہوتے ہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت بھی ہوں، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تمام صحابہ میں سے 4 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ سے اونچا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد، رسولوں کے بعد جو مقام و مرتبہ آتا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انبیاء کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہوگا بھی کیوں نہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر اس بات کے تگ و دو میں لگے رہتے تھے، اس بات کی گھات میں رہتے تھے کہ کب حضور کا ذرا سا اشارہ ہو کسی کام کے لیے اور میں تیار ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور آقا علیہ السلام نے بڑی عجیب بات صحابہ سے ارشاد فرمائی۔ صحابہ سے کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں جو آتی ہیں وہ نبیوں پر، رسولوں پر آتی ہیں، اور سب سے زیادہ امتحان، آزمائش کی گھڑی میں محمد رسول اللہ کو پر آتی ہیں۔ اور میرے صحابہ، تمہارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے وقت اور گھڑیاں آئیں گی، اور میرے اوپر اتنا امتحان آئے گا، اتنی آزمائش آئے گی کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا بھی آنے والا ہے کہ میرے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا اور چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوگا۔ وضو تو دور کی بات ہے، پینے تک کے لیے میرے گھر میں پانی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گو فرمائی۔ آقا نے یہ بیان فرمایا، صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، حضور بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اس بیان کے بعد 5-6 مہینے گزر گئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے،
اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ بیدار ہو گئیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا چراغ جلاؤ۔ یا رسول اللہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، وضو کے لیے پانی رکھ دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وضو تو دور کی بات ہے، پینے تک کے لیے پانی نہیں آئے ہمارے گھر میں، پینے تک کے لیے 2 گھونٹ کا بھی انتظام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کے 2 حصے گزر چکے ہیں، فجر سے آدھا پون گھنٹہ پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا جو معمول تھا وہ سحری کے آخری وقت میں ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اسی کے ہیر پھیر میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، عام معمول یہی تھا حضور کا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ چلو ٹھیک ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں کہیں پانی یا تیل مل جائے تو۔ اگر اندازہ لگائیے کہ رات تہجد کا وقت ہے اور مدینے کی آبادی اس وقت کے اعتبار سے 300-400 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے۔ آج تو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں بھی ہوتے ہیں تو کم سے کم 1000 1500 2000 2500 ووٹ تو اس میں ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے اطراف میں، ہمارے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، آبادی کے اعتبار سے مدینہ اتنا بھی بڑا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کہیں پانی یا کچھ تیل وغیرہ مل جائے۔ صحابہ اٹھے ہوں گے، کچھ مسجدوں کو جا رہے ہوں گے، کچھ مسجد سے تہجد پڑھ کے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، تہجد کی اذان بھی ہوا کرتی تھی اور فجر کی اذان بھی ہوا کرتی تھی۔ تہجد کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے، اور فجر کی اور باقی 4 وقت کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ دروازے سے باہر آئے تو دیکھا دروازے کے ایک طرف کونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کیونکہ بیان کس کے سامنے کیا تھا؟ وہ صحابہ کے سامنے کیا تھا۔ ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ لیکن جب دروازے پر 5-6 مہینے کے بعد تیل تلاش کرنے کے لیے اور وضو کے لیے پانی تلاش کے لیے جب آئے ہیں تو دروازے پر پایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہاں کیسے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غور کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں لوٹا ہے اور ایک ہاتھ میں کوئی ڈبہ ہے۔ ابو بکر یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ آج آپ کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور آپ تیل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پانی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کا یہ غلام ایک ڈبے میں تیل لے کے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور ایک لوٹے میں پانی لے کر کے کھڑا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا کہ آج میرے گھر میں تیل نہیں ہے، آج میرے گھر میں پانی نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا یا رسول اللہ کچھ مہینے پہلے آپ نے صحابہ کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان ایک بیان فرمایا تھا، اس بیان میں آقا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے گھر میں تیل نہیں ہوگا اور میرے گھر میں وضو تو دور کی بات پینے کے لیے 2 گھونٹ پانی کا بھی انتظام نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ 5-6 مہینے ہو گئے یہ بیان کرے ہوئے آپ کو، اور اسی 5-6 مہینے پہلے سے روزانہ رات کو آپ کے دروازے پر ایک لوٹے میں پانی، ایک ڈبے میں تیل لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہ معلوم وہ کون سی رات ہوگی کہ جس رات میرے آقا و میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل نہیں ہوگا اور پانی نہیں ہوگا۔ 6 مہینے سے یا رسول اللہ رات کو روزانہ پوری رات آپ کے دروازے پر کھڑا رہتا ہوں۔ تو صحابہ میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر کا کیسے نہیں ہوگا؟ یہ تو میں نے ایک جھلک دی، سنائی ہے آپ کو، انشاءاللہ موقع اگر آگے کو ملے گا تو اس کے علاوہ اور سنائیں گے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مقام و مرتبہ آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے بھائی؟ جی 2 تاریخ ہے آج، اور کل 1 تاریخ تھی۔ محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ آج امت کو بس اتنا یاد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے۔ آج امت کو صرف 10 تاریخ کو کھچڑے حلیم، حلوے، شربت، سبیل، یہ باتیں یاد رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سفر آتا ہے، سفر کے بعد میں پھر ربیع الاول آتا ہے، پھر امت کو وہ دن یاد اور وہ مہینہ یاد ہوتا ہے۔ باقی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کیا حال ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حال ہیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے وہ صحابہ جو پروانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح ہر وقت آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے۔ آج امت کو ان میں سے کسی کے بھی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مشرکین کے ساتھ بیٹھے، مشرکوں کی صف میں بیٹھے ہیں، اور مشرک آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے ان کو بہت سمجھایا، یہ مانتے نہیں ہیں، ہم نے محمد کو، ان کے صحابہ کو، ان کے دوستوں کو بہت سمجھایا، یہ مانتے نہیں ہیں۔ ایک نے کہا چلو ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں مکے سے۔ کہ نہیں، نکالنا مت، پھر اگر نکال دیا تو یہ دوسری جگہ محنت کریں گے، جا کے دوسری جگہ ایمان والے تیار ہو جائیں گے، تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیں، قید کر دیں ان کو۔ یہ رائے بھی پاس نہیں ہوئی کہ نہ، جو ان پر ایمان لا چکے ہیں اور اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل میں ڈالنے کی یا آپ کو ضلع وطن کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس وقت صرف آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 39 ایمان والے تھے، صرف 39۔ کتنے جی؟ 1 کم 40۔ شیطان بھی انسانی شکل میں آیا تھا، تو اس نے کہا ان مشرکوں سے، ان کافروں سے کہ بھئی ایک کام کر لو، اگر میں کہوں تو کہ کیا، کہ دیکھو نہ قید کرو اور نہ یہاں سے نکالو، ان کو قتل کر دو۔ قتل کر دو گے سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، آپ بھی بے فکر ہو جاؤ گے، پھر روزانہ کا رونا کب تک یہ روتے رہو گے۔ تمام لوگوں کو یہ رائے پاس آئی شیطان کی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ قتل کون کرے گا؟ تو حضرت عمر بھی تھے ایمان لانے سے پہلے، سب کی نگاہیں عمر کی طرف گئی کہ بھئی ہم میں سب سے زیادہ بہادر تو عمر ہے، یہی کر سکتا ہے اس کام کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اگر کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے منہ پہ 2-4 تعریف بھی کرنا پڑ جاتی ہیں، تو جتنے بھی بیٹھے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی اور شجاعت اور دلیری کی تعریف بھی کی، اور حقیقت بھی یہی تھا کہ جتنے بھی وہاں پہ نامراد بیٹھے تھے ان سب میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ دلیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کی تکلیف سے اور ان کی مار سے اور ان کی ایذا رسانی سے جب آپ تنگ آ گئے، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان والے کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ میں کمزور ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی ہیں کوئی غلام ہیں، اور کہیں کدھر سے آیا ہے کوئی کدھر سے آیا ہے، اے اللہ میں زیادہ محنت کر تو رہا ہوں لیکن میری محنت اتنی کارگر نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ تو میری جھولی میں یا تو عمر کو دے دے یا ابو جہل کو دے دے، یا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دے یا عمر کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے کہے کہ ان دونوں میں اے محمد، اے میرے نبی، آپ کو کون زیادہ پسند ہے، تو اے اللہ میں عمر کی پیشکش کروں گا کہ آپ اے اللہ میری جھولی میں عمر کو ڈال دیجئے۔ ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور دوسرے دن کو یہ مشورہ ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ساری ذمہ داری عمر کے اوپر ڈال دی گئی بھئی کہ محمد کا سر قلم کر کے کون لائے گا؟ عمر لے کے آئے گا۔ عمر نے نکالی ننگی تلوار
اور چلے. ایک صحابی ملے, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ آج کام ہی تمام کرنا جا رہا ہوں. وہ بھی ایمان والے تھے کہ وہاں جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بہن بہنوئی تمہارے بددین ہو گئے, راستہ بدلا, ارادہ بدلا. بہن بہنوئی کے یہاں پہنچے, اندر سے دروازہ بند ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, بہن نے دروازہ کھولا جس کا نام فاطمہ تھا. صحابی جو ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اندر تھے, اور ایک اور صحابی تھے جو ان کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے, وہ تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ. وہ تو کمرے میں کہیں چھپ گئے, بہن بہنوئی دونوں سامنے آ گئے. دروازہ کھلتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, سنا ہے بددین ہو گئے ہو. اتنا کہتے کے ساتھ ہی بہنوئی کو بھی خوب مارا اور بہن کو بھی خوب مارا. اور بہن کے جب گال پر, پیشانی پر, یعنی کہ منہ میں سے بھی بہن کے فاطمہ کے خون نکلنے لگا, تو بہن فاطمہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ عمر, جس ماں کی چھاتی کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی کا میں نے بھی دودھ پیا ہے. عمر, جس پیٹ سے تیری پیدائش ہوئی ہے, یاد رکھنا عمر, یہ فاطمہ بھی تیری ہی بہن ہے. اگر تو باطل پر اتنا اٹا ہوا اور ڈٹا ہوا ہے کہ تو ہمیں حق سے ہٹانا چاہتا ہے, تو عمر دیکھ, اس عورت کے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن محمد کا عشق اور ایمان کی دولت کو تو نکال نہیں سکتا. یہ ہمارا چیلنج. جب پیٹ پٹا کر کے اور تھک گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, تو کہنے لگے کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے تم. بہن نے کہا, نہیں, تو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم تجھے دے دیں اللہ کا پاک کلام. پہلے جا کے غسل کر. بھائی کے لیے بہنا نے پانی رکھا اور سارا انتظام کیا غسل کے لیے, اور مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے رونے بیٹھ گئی فاطمہ, اور اللہ سے دکھڑا رو رہی ہے, اے اللہ ہم نے ان کی چوری نہیں کی ہے, اے اللہ ہم نے ان کی زمین نہیں ماری ہے. آج اگر ہمارا کوئی قصور ہے تو صرف یہ ہے کہ زبان سے کیوں کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, اپنے دل میں کیوں سمائے بیٹھے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے اوپر ایمان لانے کے جرم میں میرے بھائی نے آج میرا حال یہ کیا ہے کہ میرا جسم زخمی ہو گیا ہے, اور میرے ہی سامنے میرے شوہر کو بھی کتنا بے تحاشا مارا ہے. اے اللہ, میں نے اپنے بھائی کے جسم کو اور ظاہر کو دھونے کے لیے وہاں تک پہنچا دیا ہے. اے اللہ, میرے بھائی کا دل کفر کی نجاست سے اور شرک کی نجاست سے, تیرے اور تیرے نبی کی دشمنی کی گندگی سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ, میں نے اپنے بھائی کے جسم کو دھونے تک کا تو کام کر دیا ہے. اے اللہ, اس کے دل کو دھونا تیرا کام ہے, کسی اور کے بس کی بات نہیں. بھائی غسل کے لیے گئے ہیں اور بہنا مصلی پر بیٹھ کر رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہے. جب بھائی غسل کر کے آئے تو دکھاؤ وہ کاغذ کہاں ہے. تو پہلے قرآن ایسا شکل میں نہیں ہوتا تھا, کتابی شکل میں. کسی کے پاس ایک کاغذ ہے, کسی کے پاس چمڑا ہے, کسی کے پاس ہڈی ہے, ان کے پاس قرآن لکھا ہوا. اس طریقے سے کتابی شکل میں نہیں ہے, یہ بعد میں ہوا ہے کتابی شکل میں. تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا, اور اس پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اور جب پڑھتے پڑھتے لا الہ الا انا فاعبدنی اننی انا اللہ, لا الہ الا انا فاعبدنی اننی انا اللہ. عمر تو کہاں جا رہا ہے؟ میں ہوں تیرا اللہ, میں ہوں تیرا رب. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی, تو میری عبادت کر, میں تیرا رب ہوں, میں تیرا اللہ ہوں. جب یہاں حضرت عمر پہنچے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کھڑکی کھل گئی, اور وہاں پر کافر اور مشرک کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب آیا سر, اب آیا سر. اب مکے میں پھیلی افواہ, ارے حضور کو قتل کر دیا, حضور کو شہید کر دیا. وہ اس انتظار میں بیٹھے وہاں پر. عمر رضی اللہ عنہ بہنوں سے کہنے لگے, اب میں بھی ایمان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. صرف 2-3 آیتیں پڑھی ہیں, پھر صرف تھوڑا سا قرآن پڑھا ہے, اور اتنا کٹر
دل اور اتنا پتھر دل جس کو عمر کہا جاتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور دروازہ بند ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپ چھپا کر کے ان کے گھر میں صحابہ اور حضور عبادت کیا کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہوا دیکھا تو حضور کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے بھائی عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. ہاتھ سے ننگی تلوار نہیں چھٹی ہے ابھی، عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہلے ایمان لے آئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے شجاعت والے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بھتیجے سے کہ بھتیجے اللہ کے رسول آپ بے فکر رہیں، اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو لبیک اور ویلکم اور استقبال کریں گے ہم ان کا، اور اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس نے اللہ کے رسول آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں حمزہ عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر ہوگا، چھوڑیں گے نہیں آج اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو. دروازہ کھولا اور دروازہ جیسے ہی کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کے کہا کہ عمر کب تک ہمیں ستاؤ گے؟ روتے ہوئے کہا عمر کب تک تم ہمیں ستاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ستانے کے لیے نہیں آیا، میں گردن لینے کے لیے نہیں آیا، میں گردن دینے کے لیے آیا ہوں آج. اور وہیں پر پھر صحابہ کے سامنے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھائی نماز پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہیں تھی. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آقا نے شاہ فرمایا ہم نماز پڑھیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں آگے کہا کہ بیت اللہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ مسجد حرام کسی کے باپ کی نہیں ہے. جب یہ بدتمیز اور گنڈے یہاں پر شرک والا کام کر سکتے ہیں تو یا رسول اللہ اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں سب میرے ساتھ چلیے اور میرے ساتھ آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر اور حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول کرائے تو اس وقت 40 مسلمان ہو گئے تھے. 40ویں نمبر پر آپ نے ایمان قبول کیا ہے اور تمام صحابہ کو حضور کو لے کر کے بیت اللہ شریف گئے اور وہاں پر یہ اعلان کیا کہ آج ہم نماز پڑھیں گے اور جنہوں نے مجھے حضور کا سر لینے کے لیے بھیجا تھا وہ آج کان کھول کر کے سن لیں، یہ سر لانے والا ان کو سر دینے والا بن گیا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی اس کی عورت بیوہ ہو جائے تو آ جائے اور ہمیں یہاں نماز پڑھنے سے روک کر کے دکھا دے. سب سے پہلی نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اور حضور کو بیت اللہ میں پڑھوائی ہے. اتنے بہادر صحابی ہیں. بہرحال حضور کے بعد میں ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر کے دور کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور پھر دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور دیکھا کہ انگریزوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عمر 1 سال اور رہ گئے دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر نہ کفر باقی رہتا اور نہ شرک باقی رہتا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا اگر عمر 1 سال اور دنیا میں رہ جاتے تو. 22-23 لاکھ مربع یعنی آدھی دنیا سے زیادہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پہنچ چکی تھی. اس وقت کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت جس کو ایران اور روم کہا جاتا تھا، ایران اور روم کے خزانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اپنے ٹھوکروں کے نیچے منگوا کر کے دیکھا ہے اور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہی تھی. بیت المقدس میں جتنے بھی وہاں پر عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ بیت المقدس ہم چھوڑ تو دیں گے لیکن تمہارا جو بادشاہ ہے وہ آنا چاہیے. تو وہاں سے لیٹر آیا کہ آپ آئیے گا، یہ آپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے امیر آ گئے تو ہم پھر لڑائی بھی نہیں لڑیں گے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابی آپ کو سونپ دیں گے. حضرت عمر اپنے غلام کو لیتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور معلوم ہے غلام سے کیا وعدہ کیا؟ غلام سے کہہ رہے ہیں دیکھ بھائی اسلم نام تھا غلام کا، دیکھ بھائی اسلم تھوڑی دیر اونٹ پر تو سوار ہوگا اور تھوڑی دیر اونٹ پر میں سوار ہوں گا.
باری باری سے. تو اسلم کہنے لگے امیر المومنین کیوں آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ آپ امیر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں. کہ نہیں، عمر کے یہاں نا انصافی نہیں ہو سکتی ہے. اور جب بیت المقدس پہنچے تو معلوم ہے صحابہ نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑے ہوئے اونٹنی کی اور غلام اونٹنی پر سوار ہے. غلام نے کہا تھا آپ یہاں سوار ہو جائیں تاکہ دشمنوں پر رو پڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا جو رو دشمن کے اوپر پڑتا ہے وہ ہماری طاقت سے نہیں بڑھتا ہے اور وہ ہمارے پروٹوکول سے نہیں بڑھتا، وہ ہماری ایمان کی طاقت اور انصاف کی طاقت سے بڑھتا ہے. سوار آپ کو ہی رہنا پڑے گا. کیوں؟ انصاف یہی ہے، آپ کی باری ہے، آپ ہی سوار رہو گے. قوم نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والا بادشاہ اور امیر پیدل آ رہا ہے اور اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہنے لگے کہ ایک علامت تو مل گئی، دوسری علامت نہیں ملی ہے. کہ دوسری علامت کیا ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے قبے کو دیکھ رہے ہیں کہ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک دن آئے گا مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ بیت المقدس اور اس مسجد اقصی کو فتح کرے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا غلام تو اونٹنی پر سوار ہوگا اور وہ اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے غلام کی طرح آگے آگے چل رہا ہوگا. ایک نشانی تو یہ ہوگی اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جو کرتا اور جبہ پہنا ہوا ہوگا اس کے جبے میں 16 پیبند لگے ہوئے ہوں گے. 17 پیبند. کتنے؟ 17 پیبند. عیسائیوں نے دیکھا تو 16 پیبند تھے، ایک دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہ بھئی ہماری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے جو ابھی ہماری کتاب نے بتائی. کہ وہ کیا بات ہے؟ کہ ان کے 17 پیبند ہوں گے اور ایک پیبند چمڑے کا لگا ہوا ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغل اٹھائی اور کہا کہ دیکھو ایک پیبند یہ لگا ہوا اور یہ چمڑے کا اور 16 تم گن چکے ہو، 17 پیبند ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ ہاں اب ہماری کتاب کی بتائی ہوئی بات پوری ہو چکی ہے. بغیر لڑائی، بغیر مٹ بھیڑ کے دشمنوں نے چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. 2 بات اور بتا دوں بس. 4 چیزیں ہیں نا، آگ، پانی، مٹی، ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ان 4 چیزوں پر ہوتی تھی. ان 4 چیزوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت. مصر کا نام سنا ہے جہاں وہ ڈوبا تھا بے غیرت فرعون، جس دریا میں وہ ڈوبا تھا اور جہاں کا وہ بادشاہ تھا اس کا نام مصر، اور وہاں کے جو حاکم تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہاں کا یہ دستور تھا کہ خوبصورت جوان لڑکی خوبصورت لباس پہنا کے، زیور وغیرہ پہنا کر کے اور دریا میں ڈبویا جاتا تھا ہر سال. جب تک ایسا نہیں ہوتا تھا جب تک دریا پانی نہیں دیتا تھا. عمر کو پتہ چلا کہ ایسے سے مسئلہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خط حاکم کے نام اور ایک خط دریائے نیل کے نام. دریائے نیل کے نام خط یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے. اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، بند ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تو جاری ہو جا. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا اور ہر سال تجھے ایک لڑکی کی بھیٹ چاہیے تو اب یاد رکھنا یہ عمر کی حکومت ہے. یہاں تو میرے یہاں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری حکومت میں کوئی کتا بھوکا اور پیاسا مر رہا ہو تو ایک جوان لڑکی کو تیرے بھیٹ کیسے چڑھا سکتے ہیں. عمر نے کہا اگر اپنی مرضی سے چلتے تھے تو میاں میں ٹھوک بند ہو جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو جاری ہو جا. یہ کاغذ ڈالنا تھا اور وہ سوکھا تھا. جیسے ہی کاغذ ڈالا دریائے نیل ایک دم چڑھ کے بہنے لگا اور آج تک بہ رہا ہے. اور حضرت عمر کے خط کی بدولت قیامت تک کو ایسے ہی بہتا رہے گا. پانی پر حکومت. ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. خطبہ دیتے دیتے صحابی کا نام لیا، یا ساری الجبل
اب صحابہ بڑے حیران، بھائی میں اگر خطبہ دوں یہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیتے میں کسی کا نام دینے لگوں عبد الرحمن عبداللہ تو سارے چور بور ہو جائیں گے، بھائی آج ہو گیا۔ ایسے ہی صحابہ چور بور ہو گئے کہ ساریہ نام کا صحابی ہمارا دوست یہاں پر ہے نہیں، اور مسجد نبوی میں ساریہ کا نام کیوں لیا؟ جب نماز پوری ہو گئی صحابہ نے معلوم کیا ایسا کیوں ہوا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے جو لشکر بھیجا ہے اور اس لشکر کے چیف ان کمانڈر ساریہ ہیں، اور ساریہ ایک پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں اور پہاڑ کی طرف سے دشمنوں کا حملہ ہونے والا تھا۔ میرے اللہ نے وہ تصویر میرے سامنے کر دی، میں نے ساریہ سے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف رخ کر لے، اور میری آواز اللہ تعالیٰ نے ساریہ تک پہنچائی، اور جب ساریہ نے اپنا چہرہ ادھر کو کیا تو دیکھا کہ دشمن اٹیک کرنے ہی والے تھے۔ اور جب ساریہ جنگ فتح کر کے آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ عمر کی آواز پہنچی تھی؟ ساریہ کہنے لگے ایسے پہنچی تھی جیسے تم میرے قریب بیٹھ کے بات کر رہے ہو، اور کہا کہ اگر عمر کی آواز نہیں پہنچی ہوتی تو میں بھی اور سارا لشکر بھی اس دن شہید ہو جاتا۔ ہوا پر اللہ کی حکومت، حضرت عمر کی آواز کس نے پہنچائی؟ وہاں پر اللہ نے پہنچائی ہوا کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ آپ مدینے میں ٹہل رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، آپ نے زمین پر کوڑا مارا اور کوڑا مار کے کہا اے پہاڑ، اے مدینے کی زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہے تو ہلتی کیوں ہے؟ جیسے ہی کوڑا مارا، ایڑی ماری، فوراً وہ زمین ہل گئی، اور تاریخ گواہ ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ہے۔ ہاں، قیامت کے قریب 3 زلزلے آئیں گے، جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں کو اللہ کا لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ جتنے بھی منافق اور یہودی اور مشرک ہوں گے مدینے کے آس پاس، ان 3 زلزلوں کے ذریعے اللہ ان سب کو نکال دے گا، صرف ایمان والے باقی رہیں گے۔ ایک پہاڑ میں سے آگ نکلی، پہاڑ پھٹا، آگ نکلی، مدینے کی طرف آنے لگی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا آگ آ رہی ہے مدینے کی طرف۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دی، اور تمیم سے کہا تمیم یہ چادر لے کے جاؤ، اس کا کوڑا بناؤ اور آگ کو وہیں ڈھکیل کے آؤ جہاں سے آئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کے ذریعے آگ کو ہکاتے ہوئے ایسے لے جا رہے تھے جیسے کوئی چرواہا اپنے جانور کو لے کے جاتا ہے کہ چل ادھر کیسے آ رہی ہے، چل ادھر کیسے آ رہی ہے۔ اور جس پہاڑ سے نکل کے آگ آئی تھی اسی پہاڑ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ٹھکانہ دے کر کے آئے۔ چاروں جگہ ہو گئی حکومت۔ اب آخری بات اور سن لیں۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، نام تھا اس کا فیروز۔ ابو لولو اس کی کنیت تھی، ابو لولو، اور فیروز اس کا نام تھا۔ تو یہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا میرا جو مالک ہے مغیرہ، یعنی صحابی تھے وہ بھی، کہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں سمجھنے کے لیے ٹیکس، اور عربی میں کہتے ہیں جزیہ، کہ مجھ سے میرا مالک جزیہ لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا لیتا ہے؟ کہ 2 درہم۔ کہ کام کیا کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ میں کارپینٹر، اس زمانے میں وہ لکڑی وکڑی کا کام کرتا تھا اور چکی بھی بنا کے دیتا تھا، پن چکی جو پانی سے چلتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھ جیسا تیرا کام ہے، جیسا تیرا پیشہ ہے، 2 درہم تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مایوس ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح کہا کہ تیرا کام تو اچھا ہے، اچھے کہاں سے پیسے کما لیتا، تو 2 درہم کون سا تیرا مشکل کام ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ جس چیز کا تو کاریگر ہے 500-600 درہم روزانہ کما لیتا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے یہ بڑا ناراض ہوا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے بھی کوئی سامان بنا کے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے پنچکی بنا کے دوں گا، اور ایسی پنچکی بنا کے دوں گا، ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ پوری دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی۔ پاس میں حضرت علی بھی بیٹھے تھے، وہ چلے گئے اتنا کہہ کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی جانتے ہو یہ جو غلام ہے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ علی نے کہا وہ کیسے؟ کہ چکی کو کون پوری دنیا یاد رکھے گی؟
یہ کوئی یاد رکھنے کی بات ہے یا شریعت کا کوئی مسئلہ ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر؟ اس نے ہی جو کہا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ دوسرے صحابہ نے کہا پکڑیں اسے، تو حضرت عمر نے کہا کیسے پکڑ سکتے ہو جبکہ جرم بھی ثابت نہیں ہوا، کیسے اس سے جو ہے وارتالاب کر سکتے ہو؟ ہمارے یہاں ظلم نہیں ہے۔ دوسرا دن آیا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، اور یہ مسجد میں ہی کہیں چھپا ہوا بیٹھا تھا ابو لولو فیروز جس کا نام تھا، اور خنجر چھپا کے لایا تھا، اور خنجر بھی ایسا کہ جس کو زہر میں بجھویا گیا تھا، زہر میں یعنی خطرناک والا زہر آگ پر پکایا اور پھر اس کھولتے ہوئے زہر میں اس خنجر کو ڈبویا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر خنجر کے بار سے، خنجر کے حملے سے اگر بچ گئے تو زہر کام تمام کر دے گا، یہ تھا اس کا مقصد۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ 27 ذوالحجہ کی بات ہے۔ کتنی؟ 27 ذوالحجہ کی بات ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ جہاں چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، آقا پجاری تھا، اور یہ ایران کا رہنے والا تھا، اور غلام حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جیسے ہی نماز پڑھانا شروع کی، یہ آیا، خنجر نکالا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے تابڑ توڑ وار کیے، اتنے تابڑ توڑ وار کیے کہ 6 سے زائد جگہ پر حملہ کیا، اور ایک حملہ تو ایسا کیا اس بدبخت نے کہ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ سارا کاٹ کر ڈال دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہت زیادہ بہنے لگا۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے، اور پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور کہا عبد الرحمن جب تک نماز کا سلام نہ پھر جائے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں بے ہوش پڑے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز مکمل کرائی، اور وہ مجوسی نکلنا چاہ رہا تھا، صحابہ نے نکلنے نہ دیا۔ ایسے سب جیسا شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے ایسے کھڑے ہو گئے، اور اس بدبخت ابو لولو مجوسی نے جاتے جاتے جو ہے 13 صحابہ کو زخمی کر دیا تھا، اور 13 صحابہ میں سے 9 صحابہ بھی اسی وقت ہاتھوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز مکمل کرائی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مجوسی بھاگنا چاہتا ہے، اب جو بھی پکڑتا ہے اسے وہ خنجر سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور چادر سے اس کو قبضے میں کیا، لیکن اس بدبخت نے چادر کے اندر ہی اندر اپنے آپ اسی چاقو سے جو ہے خودکشی کر کے مار لیا تھا، اپنی گردن پہ جو ہے چھری چلا کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے گھر لے جانے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا امیر المومنین وہ ابو لولو مجوسی فیروز نام کا جو کارپینٹر ہے، چکی وغیرہ بناتا ہے، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی سے کہنے لگے علی دیکھا میں نے کہا تھا نہیں کہ یہ مجھے دھمکی دے کر کے گیا ہے کہ ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، یہ اسی چکی کو کہہ رہا تھا جو میرے اوپر اس نے ظالم نے حملہ کیا ہے۔ اب بتایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی افاقہ، کبھی بے ہوش، کبھی افاقہ، اور حکیم کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دودھ پلوایا، نمیز پلوائی، اور پھر دوائی وغیرہ جب آپ کو پلائی تو جو بھی آپ کھاتے تھے آنتوں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا، کیونکہ آنتیں کٹ گئی تھیں آپ کی۔ آنتیں جیسے کٹی تو جو بھی آپ پیتے تھے، جو بھی آپ کو پلایا جاتا تھا وہ آنتوں کے راستے باہر ہو جاتا تھا۔ اور 28 کو آپ زخمی رہے، 29 کو آپ زخمی رہے، 30 کو آپ زخمی رہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا بیٹے عبداللہ یہ میری طرف سے مسلمانوں میں اعلان کر دینا کہ جس کے کھاتے میں نماز نہیں ہوگی اس کا دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
آج ہمیں کربلا یاد ہے، کربلا کی شہادت یاد ہے، لیکن 1 محرم کو شہید ہوئے حضرت عمر اور 10 محرم کو شہید ہوئے حضرت حسین، ان کے پیغام آج امت کو یاد نہیں ہے۔ اب دیکھنا آج سڑکوں پر کیسے ڈھول بجائے جائیں گے، کیسے تاش اور بھانگڑے بجائے جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں سب سے پہلا جو ڈھول بجایا گیا تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے ڈھول بجایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں آپ کا روزہ ہے، آپ کے برابر میں ابو بکر بھی آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے برابر میں، دونوں کے برابر میں ایک قبر کی جگہ اور ہے، اور وہ حضرت عائشہ ہماری ماں نے اپنے لیے جگہ بنا رکھی ہے۔ بیٹا عائشہ کے پاس جانا اور جا کے کہنا کہ میرے ابا عمر یہاں پر نبی اور ابو بکر کے پہلو میں آرام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو ہم اپنے ابا کو یہاں پر جگہ دے دیتے ہیں قبر کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہا کہ عمر کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر سے وہ گہرا تعلق تھا، جب آپ گزارش لے کے آئے ہو تو میں اپنی جگہ عمر کو سونپنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ابا کے پاس گئے اور کہا کہ اجازت دے دی ہے اماں نے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بیٹا ابھی اجازت کو مکمل مت سمجھنا، پھر کیا کرنا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لے جا کے رکھ دینا، اور علل اعلان کہنا کہ اماں عائشہ آپ کے دروازے پر عمر آیا ہے، اور عمر آپ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹنے کی بھیک مانگتا ہے، اگر آپ یہ جگہ کی اجازت دے دیتی ہیں تو عمر کو یہاں پر دفن کیا جائے گا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے گا، تاکہ کل کو زمانہ یہ نہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ذاتی زبردستی ان کی جگہ حضور کے پہلو میں عمر نے لے لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لایا گیا، اعلان کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، اور انتقال سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے اور کہے تھے، ان میں سے ایک جملہ میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے گود میں رکھا ہوا تھا، رانوں پر رکھا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دے، میرا سر بیٹا زمین پر رکھ دے۔ نہ رکھا، میں کہہ رہا ہوں نہیں تو جسے زمین پر رکھ دے۔ جب بیٹے کو سخت تنبیہ کے ساتھ کہا میرا سر زمین پر رکھ دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مٹی میں یوں کر کے سانگتے ہوئے کہا کہ عمر ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو عمر تیرے لیے بڑی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اتنے اونچے صحابی کہ 21 جگہ قرآن میں ایسی ہیں کہ زبان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ بول آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان بول کو قرآن بنا کر کے نبی کے اوپر اتارا ہے، اور یہ اعلان کروایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے نبی جی یہ بات تو عمر نے کہی تھی، لیکن ایسی اچھی بات کہی کہ عرش والے کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ عرش والا عمر کی اس بات کو قرآن بنا کر آپ کے اوپر اتار رہا ہے، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ عمر کی اس بات کو قرآن میں داخل کر دیا جائے۔ 21 جگہ قرآن میں ایسی ہے، 21 جگہ۔ تو بھائی یہ ہے پوری کہانی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، باقی رہے کارنامے، پوری زندگی بیت جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں، لیکن ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، چاہے دشمن کے ذریعے وقتی طور پر شکست ہی کیوں نہ ہو جائے، اور ناکام وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر اس کو میدان میں جیت ہی حاصل کیوں نہ ہو جائے۔
تو اب ہمارے اوپر بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت کو سامنے رکھیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی سامنے رکھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جاتے جاتے جو ایک پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنے چاقوؤں سے بار کیے گئے، نماز سے الگ نہیں ہوئے، اور صحابہ سے کہا تھا کہ جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے عبد الرحمن سلام سے پہلے نماز سے الگ مت ہو جانا۔ جاتے جاتے حضور نے بھی یہی کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، اور بے ہوشی کے بعد افاقہ جب ہوتا ہے، افاقے میں آتے ہی کہتے ہیں کہ دیکھو عبد الرحمن نماز سے الگ مت ہو جانا، اور جتنے بھی پیچھے کھڑے تھے ان سب کو اس بات کا پابند بنایا۔ عمر زخمی پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، بے ہوش پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، لیکن عمر کی زندگی نماز سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دے دیا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں یا فجر کے وقت میں سونے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ میں ہے اب یہ فیصلہ۔ ادھر شہادتیں ہیں، نماز کے وقت ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں، ادھر ہمارا آرام ہے، راحت ہے، دکان ہے، مکان ہے، تجارت ہے، کارخانے ہیں، اور ادھر نماز ہے۔ ادھر ہم نے نمازوں کے تو لالے پڑھا دیے، ہم نے نمازوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن ہم نے کاروبار کو نہیں چھوڑا۔ اس سے میرے عزیزوں جس طریقے سے یہ آج ہماری مسجد بھری ہوئی ہے، سب ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہر نماز میں ایسے ہی آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔